اس دنیا فانی کو ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے شاید ایسا سمجھ رکھا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی۔ یہاں کی زرق برق، چہل پہل، چمک دمک، یہاں کی خوبصورتی انسان دیکھ کر اس پر بھولا ہوا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ ہمیشہ میرے پاس رہیں گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک کروڑوں اربوں لوگ دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے، اور یہی چیز انسان جب دیکھتا اور محسوس کرتا ہے تو اسے ایک گنا سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، ورنہ انسان اپنے کسی پیارے کے دنیا سے چلے جانے پر دیواروں کو ٹکریں مار مار کر اپنے آپ کو ختم کر دے۔ کسی محبوب چیز کے چھن جانے پر، کسی محبوب چیز کے چھن جانے پر انسان سکتے میں چلا جائے اور پھر ہوش گم کر بیٹھے، مگر یہ تاریخ انسانی ہمیں سہارا دیتی کہ یہ کہاں گئے لوگ، کہاں گئے یہ لوگ، کہاں چھپ گئے۔ جب اپنے پیاروں کو انسان یاد کرتا ہے جو اس کی آنکھوں کے سامنے ملک الموت کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں یا ملک الموت ان کو لے جاتا ہے، تو یہ منظر بھولتا نہیں ہے، یہ منظر بھولتا نہیں ہے۔ تو کیا چیز انسان کو سہارا دیتی؟ یار انسان، یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی دن میں اور آپ لاہور کے مختلف قبرستانوں کی زیارت کے لیے جائیں اور وہاں تربت پہ لگی تختیاں پڑھیں، دیکھیں کہ کون کون یہاں آسودہ خاک ہے، تو انسان حیران ہو جائے گا۔ بڑے بڑے لوگ منو مٹی تلے سو رہے ہیں، یہ کل اس دھرتی کی پشت پر چلتے تھے، بڑے بڑے پہلوان اس دھرتی کے اوپر چلتے پھرتے تھے، آج منو مٹی زمین کے نیچے۔ لیکن انسان ہے وہ اسی دنیا کے اوپر نظریں مرکوز کیے ہوئے ہے، حکمران ہیں وہ اس دنیا پہ نظریں مرکوز کیے ہوئے، عام انسان ہیں وہ اس دنیا پہ نظریں مرکوز کیے ہوئے، اور یہ خیال مولوی صاحب کی تقریر سننے کے بعد کبھی کبھار دل دماغ کو ہلاتا ہے کہ ارے بندے اپنے آپ کو سنبھال لے، کالی قبر، کالی کوٹھڑی، تنہائی کا گھر، کیڑے مکوڑوں کا گھر تیرے انتظار میں۔ روزانہ قبر پکارتی ہے، یا ابن آدم انا بیت الوحدہ، اے ابن آدم میں تنہائی کا گھر ہوں، کوئی مونس و غمخوار لے کے آ۔
انا بیت الوحشہ، میں وحشت کا گھر ہوں، یہاں کوئی اپنا ایسا ساتھی لے کے آ جو اس وحشت سے تجھے سہارا دے۔ انا بیت الظلمہ، میں اندھیری کوٹھڑی ہوں، روشنی کا سامان لے کے آ۔ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، ان سے بچاؤ کا انتظام کر کے آ۔ روزانہ 5 مرتبہ قبر انسان کو پکارتی، اور قبر کہتی ہے تو میری پیٹھ پہ اکڑ اکڑ کر چلتا ہے، میرے اندر آئے گا، درماندہ ہوگا۔ انسان کی جان جب نکل جاتی ہے، روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، دنیاوی آنکھ بند ہو جاتی ہے، تو آخرت کی آنکھ کھلتی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی آنکھ بند ہوتی ہے، آخرت کی آنکھ کھلتی ہے، تو اس انسان کو چانن ہو جاتا ہے۔ فرعون جیسے بندے نے دریا کی موجوں میں ہچکولے کھاتے ہوئے نعرہ لگا دیا تھا، آمنت بربی ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ مگر جس وقت فرعون نے ایمان کا نعرہ لگایا، اس وقت کو نزاع کا وقت کہتے ہیں، اس وقت کو جان کنی کا وقت کہتے ہیں۔ اس وقت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنے کی بات۔ نزاع کے وقت، جان کنی کے وقت، جب جان نکل رہی ہو، کسی کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا۔ سورج جب مشرق سے نکلتا ہے روزانہ، اور یہ شام کو اللہ کے عرش کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے سورج، پھر اللہ سے اجازت مانگتا ہے، اللہ مجھے اب طلوع ہونے کی اجازت ہے۔ اللہ سورج کو اگلے دن اسی جگہ سے طلوع ہونے کی اجازت عطا فرماتے ہیں کہ تجھے طلوع ہونے کی اجازت۔ سورج اگلے دن اپنے مقام سے پھر طلوع ہوتا ہے۔ ایک وقت آئے گا، سورج اللہ سے اجازت مانگے گا، اللہ مجھے طلوع ہونے کی اجازت ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، آج تجھے مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت نہیں، آج جس طرف سے تو آیا ہے مغرب، ادھر سے ہی واپس جا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ بس اب کسی کی توبہ قبول نہیں، اور نزاع کے وقت کسی کا ایمان قبول نہیں، کیونکہ اس وقت یہ آنکھ بند ہوتی ہے، آخرت کی آنکھ کھلتی ہے، تو سب کچھ عیاں ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ جن جن چیزوں کو میں اختیار کیے ہوئے تھا وہ تو سب دھوکہ تھا، میں نے اپنی زندگی کہاں ضائع کر دی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عملہ، اس کی اب کہانی ختم ہو گئی، اعمال اب نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا، القبر اول منزل من منازل الآخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل۔ اور فرمایا، من مات فقد قامت قیامتہ، فرمایا جو انسان مر جاتا ہے اس پر قیامت بپا ہو جاتی ہے، اب اس کو اس قیامت کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو جو زندہ لوگ ہیں وہ قیامت کی انتظار کر رہے ہیں،
جو مر گیا اس پر قیامت قائم ہو چکی. پھر جب تک اللہ چاہے گا یہ انسان قبر میں رہے. انسان کی کامیابی دنیا میں کیا ہے؟ اس کے لیے دو پیمانے اختیار کیے جاتے. ایک پیمانہ جس طرح دنیا کے اندر سر سے لے کر پاؤں تک لتھڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ سب کچھ دنیا کو سمجھتے ہیں، حالانکہ دنیا دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، مکڑی کا جالا ہے. یہاں اگر فرعون قارون کے خزانے کسی کے پاس تھے وہ بھی نہ رہے، فرعونی سلطنت تھی وہ بھی نہ رہی، نمرودی لاؤ لشکر تھے وہ بھی نہ رہے. شداد نام کا ایک بندہ تھا، اس کے کانوں کی دہلیز سے جب یہ آواز ٹکرائی کہ جنت ایسی ہوگی، اس میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ بناؤ ایسی جنت. بنائی جنت. جنت میں سونا کی اینٹ، سونے اور چاندی کی اینٹیں ہوں گی، مشک اور عنبر کا پلستر ہوگا، اور خوشبو کی دنی ہوگی، حوریں ہوں گی، اللہ کی بیش بہا نعمتیں ہوں گی. اس نے بنائی جنت. جب اس کو اطلاع ملی کہ جنت تیار ہو گئی تو بڑے کر و فر کے ساتھ کشاں کشاں اپنی بنوائی ہوئی جنت کی طرف پروٹوکول کے ساتھ روانہ ہوا. ایک روایت آتی ہے کہ راستے میں انتقال ہو گیا، اپنی بنائی ہوئی جنت کو نہیں دیکھ سکا. ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنی بنوائی ہوئی جنت کی دہلیز کے اندر قدم رکھا، دوسرا قدم نہیں رکھ سکا. کہانی ختم ہو گئی. یہ فرعون جو تھا، سورۃ والنازعات میں جملہ موجود ہے، آیت کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا خدا اونچے درجے اعلی، ربکم الاعلی، تمہارا سب سے اونچا خدا ہوں. اپنے وزیر حامان کو کہا یا حامان ابلونی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا. حامان کو کہا میرے لیے آسمان پہ سیڑھی لگاؤ، میں اس سیڑھی پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں. موسیٰ خدا کا بڑا تذکرہ کرتا ہے، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میں تو موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں. ہر دور کے فرعون اس ترتیب پر اس دنیا میں اس نظام دنیا کو اور اس کے تل پٹ ہونے کو جٹلاتے رہے، اور جو اپنے فکر و دماغ میں چیز آتی رہی اسی پر اتراتے رہے. مگر ایک دن آیا کہ پانی کے ہچکولوں میں اپنے خدائی کے دعوے کرنے والا موت کے منہ میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں بتایا اور ان فرعونیوں کو بھی مخاطب ہو کے فرمایا کہ میں تجھے عبرت کا نشان بناؤں گا اور ایسی ترتیب پر چھوڑوں گا کہ تجھے دنیا دیکھ کے عبرت حاصل کرے گی. آج بھی مصر کے میوزیم میں فرعون کی لاش حنوط شدہ موجود ہے. کئی لوگ دیکھ چکے اور اب تو اس کے ویڈیوز بھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ فرعون کی لاش عبرت گاہ بنی ہوئی ہے دنیا کے لیے. تو میرے دوستو، یہ دنیا ہم نے چھوڑنی ہے، یہ دنیا ہم نے چھوڑنی ہے. یہاں جو جھوٹ بولیں گے اس کا حساب دینا پڑے گا، یہاں جو غیبتیں کرتے ہیں اس کا حساب دینا پڑے گا، یہاں جو بددیانتی کرتے ہیں اس کا حساب دینا پڑے گا، یہاں جو رشوتیں کھاتے ہیں اس کا حساب دینا پڑے گا، یہاں جو سود خوری کرتے ہیں اس کا حساب دینا پڑے گا، یہاں جو مظالم ڈھاتے ہیں ان کا حساب دینا پڑے گا، یہاں جو چھینا جپٹی ہو رہی ہے اس کا حساب دینا پڑے گا. تو دنیا ایک اس اینگل سے انسان دیکھتا ہے
کہ کتنی رونق پھیلی ہوئی ہے اور روزانہ لوگ ترقی کر رہے ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں، عمارات قائم کر رہے ہیں، ایک اس اینگل سے انسان دیکھ، اور ایک مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے انسان دنیا کو دیکھتا ہے اور پکار اٹھتا ہے کہ یا دنیا غری غیری قد بتت کی ثلاثہ، اے دنیا میرے سوا کسی اور کو دھوکہ دینا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی۔ ایک یہ چیز۔ اب کامیاب کون ہے؟ ایک دنیا چاہنے والے لوگ ہیں جو بہت زیادہ بلڈنگیں، جائیدادیں، پراپرٹیز بنانے پر اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کمانے والوں کو اور بہت ساری دنیا اکٹھی کرنے والوں کو کامیاب نہیں قرار دی۔ قرآن کریم سورۃ نبا کا آخری رکوع، دوسرا رکوع، ان للمتقین مفازا، بے شک متقی کامیاب ہیں، ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا، جنت کے باغات ان کے لیے اور ان باغات کی نعمتیں ان کے لیے، وکواعب اترابا، حسین و جمیل عورتیں ان کے استقبال کے لیے جنت میں اللہ نے رکھی ہے۔ یہ دنیا کے اندر یہ جو کچھ عارضی ترتیبیں دنیا والوں تم کر رہے ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا اینڈ ذلت ہے۔ یہ یوٹیوب کے اوپر جو کہانیاں آتی ہیں، لڑکیوں کے پیچھے مرنا، لڑکیوں کے لیے جانے دینا، لڑکیوں کے نام بازوں پہ لکھوانا اور کیا سے کیا تماشے، یہ سارا کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے، اس کا انجام بدنامی ہے، اور اگر اگلا قدم اٹھایا تو انجام تھانہ، جیل، سزا۔ مگر آخرت کے لیے جب انسان کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں کامیاب ہے بھائی۔ یہ دنیا میں پراپرٹیاں ڈھونڈنے والے انسان، حدائق و اعنابا، ان پراپرٹیز کو دیکھ جو تیرا انتظار کر رہی ہیں، کواعب اترابا، اے دنیا میں میک اپ کیے ہوئے چہروں پہ مرنے والے انسان، ان آرٹیفیشل چہروں پہ مرنے والے انسان، وہ دیکھ تیرا انتظار ہو رہا، حدائق و اعنابا وکواعب اترابا۔ حسن و جمال کے انتہائی کلمات اللہ فرما رہے، کاسن دہاقا، یہاں شرابیں پینے والوں اور من پسند لوگوں کو شرابوں سے بچانے کے لیے شہد کا لیبل لگا کر دکھانے والوں، یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے۔ کاسن دہاقا، چھلکتے آب خورے تمہارے انتظار میں، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، دنیا میں مختلف آوازیں سننے والوں، دل ربا آوازیں سننے والوں، دلکش آوازیں سننے والوں، گانے کی سرتال پر مست ہونے والوں، بہت گانے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جہاں کوئی فوش کلامی نہیں ہوگی، بد زبانی نہیں ہوگی، بد کلامی نہیں ہوگی جنت میں۔ یہ سب کچھ آپ کا انتظار کر۔ اللہ کے پیارے اور لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں جائیں گے، یأکلون فیہا، جنت کے وہ بہترین کھانے کھائیں گے، ویشربون، جنت کی شرابیں، پانی پیئیں گے، دودھ کی نہر پہ بیٹھیں گے، خوش ذائقہ دودھ نوش جاں کریں گے، ملاوٹ سے پاک دودھ نوش جاں کریں گے، شراب طہورہ اللہ ان کو پلائے گا، ان کو نہر پہ بٹھائے گا، جتنی شراب پینا چاہتا پی لے، تجھے دنیا میں اسی لیے شراب سے روکا تھا کہ آج تجھے اس نہر پہ بٹھا کر شراب پلائی جائے۔ دنیا کی شراب، اس پر لفظ خمر بولا جاتا ہے، عربی زبان میں خمر کہتے ہیں
کوئی چیز پی کر جس کا دماغ گھوم جائے، خامر العقل، مگر جنت کی شراب کو قرآن کہتا ہے شراباً طہورا، پاکیزہ شراب کہ تازگی ملے گی انسان کو، اس سے دنیا میں شراب نہیں پینی۔ اور پانی کی نہر، یہ سارا اللہ جل شانہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ ذرا یہاں قربانی دینے کی ضرورت ہے، یہاں اس کے حکموں کو ماننے کی ضرورت ہے، لیکن دھوکے بازی کی ترتیب پر نہیں۔ اپنے سر سے لے کر پاؤں تک انسان بے ایمانی میں، دو نمبری میں ڈوبا ہوا ہو، اور وہ نعرہ لگا دے میں تمہیں سیرت النبی سمجھاتا ہوں، میں تمہیں حضور کی سیرت سے آزاد کرتا ہوں، میں تمہیں حضور کے کلمے سے آزاد کرتا ہوں، یہ دو نمبری جال سازی اور بے ایمانی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم مد نظر رکھ کر کامیابی کی راہ انسان پاتا ہے، اور جنت اس بندے کا انتظار کرتا ہے، جنت اس بندے کا استقبال کرے گی، دو نمبری کرنے والوں کی نہیں، جن کی سر سے پیر تک غلاظت کا مجموعہ ہے۔ جنت ان کا انتظار نہیں کرتی، جنت ان کو دھتکارتی ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ، تم دنیا میں بھی لانتی تھے، آخرت میں بھی تم لانتی۔ تو اس ترتیب پر لا یبولون، جنت پیشاب گاہ نہیں، ولا یتغوطون، ٹائلٹ نہیں جنت، لا یمتخطون، پیک دان جنت میں نہیں ہوگا، ریزش ناک کی نہیں پھینکی جائے گی جنت میں۔ اس جنت کی پاکیزگی کا عالم انسان کیا بیان کرے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت، کسی چشم بینا نے دیکھا تک نہیں یہ نظارہ، ولا اذن سمعت، کسی کان کی دہلیز سے اس کی نظارگی کے احوال ٹکرائے نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسانی دل و جگر پہ اس کے احوال کا کھٹکا تک نہیں گزرا۔ یہ جنت اللہ پاک نے میرے اور آپ کے لیے تیار کی ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جو سب سے مارچو کمزور قسم کا جنتی ہوگا اس کے بارے میں ذرا فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ادنا درجے کا جنتی وہ ہوگا جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، یہ بندہ آئے گا آخر میں، یہ بندہ آئے گا آخر میں۔ دیکھا نا جمعے کو بھی ایک بندہ سب سے پہلے آتا ہے، اونٹ جتنا صدقے کا ثواب لیتا ہے، ایک سب سے آخر میں آتا ہے، فرما محروم وہ بھی نہیں، انڈے کا ثواب وہ بھی لے گیا۔ ادنا درجے کا جنتی جنت میں، فرما اللہ پاک اس کو بلائیں گے، فرمایا جنتی کیا تو راضی ہے، خوش ہے کہ تجھے جنت میں بھیجا جائے؟ وہ کہے گا اللہ جی سارے لوگ جنت میں جا چکے، اپنے اپنے ٹھکانے پکڑ چکے، اپنی اپنی منزلوں میں ڈیرے لگا چکے، میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ فرمائیں گے تیرے لیے دنیا میں بادشاہی کا دعویٰ کرنے والے کسی بادشاہ کی سلطنت جتنی جنت میں جگہ ہے، راضی ہے؟ 40 جتنی ایک اور لے لے، 40 جتنی ایک اور لے لے، 40 جتنی ایک اور لے لے۔ 5 دفعہ اللہ فرمائیں گے کہ دنیا میں بادشاہی کرنے والے کسی بادشاہ کی سلطنت سے 5 گنا جنت تیرے حوالے کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ادنا درجے کے جنتی کو یہ اتنی جنت عطا فرمائیں، اور اعلیٰ درجے کا جنتی اللہ فرماتے ہیں اس کی تو کرامت اور بزرگی تو میں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ رکھی ہے، اس کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ تو میرے دوستو جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے، اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے، ایک دوسرے کو بتانا ہے، ایک دوسرے کو سمجھانا ہے۔ بس یہی واضح و نصیحت یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسی ترتیب پر لگائیں کہ کامیاب ہو جائیں، اور اللہ جس کو کامیاب کرتا ہے اور کامیاب بتاتا ہے وہ کامیاب بن جائیں۔ حدائق و اعنابا، جنت عرضھا کعرض السماء، آسمان جتنی چوڑی جنت۔ یہ تو صرف مثال دی، فار ایگزامپل میرے اور آپ کے مائنڈ کے مطابق مثال دی، لیکن جب صرف ایک بار دنیا میں سبحان اللہ کہنے والے کی اتنی جنت ہوگی کہ ایک درخت اس کے بدلے میں اللہ جنت میں گاڑ دیں گے، لگا دیں گے،
عرب نسل کا تیز رفتار برخرام سبک رفتار گھوڑا سرپٹ 500 سال اس کے سائے میں دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک بار زندگی میں جس نے سبحان اللہ کہا، ایک بار، تو جس کی ساری زندگی سبحان اللہ، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور درود شریف کی پاکیزہ کلمات سے جس کی زبان تر ہوگی، اور اللہ کے رسول کا نام جن ہونٹوں پہ مچلتا ہوگا، میرے دوستو اللہ ان کو کیا کچھ عطا فرمائیں گے دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ خیالات کی دنیا میں گم رہ کر اسے محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ جتنے ناد و نعم میں دنیا میں رہے، لیکن آخرت کی ایک جھلک یہاں انسان دیکھ لے تو انسان پگلا بن جائے کہ بھائی میں کس دنیا پہ یہاں مست و مغرور ہوں۔ ایک جنت کی حور، علامہ ابن قیم کی کتاب ہادی الارواح، اس میں یہ بات عجیب ترتیب پر لکھی ہے، فرمایا جنت کی ایک حور، حسن و جمال، حور کہتے ہی ایسی سفید رنگت، موٹی آنکھ، خوبصورت، فرمایا کہ اگر یہ گفتگو شروع کر دے، کائنات میں جتنے انسان پاتال میں اتر چکے، سپرد خاک ہو چکے، سب زندہ ہو کر اٹھ بیٹھیں، اور یہ جنتی حور اگر انگلی کا ایک پورا آسمان سے نیچے لٹکا دے، کیا بوڑھے کیا جوان اس کے پورے کے حسن و جمال کو دیکھ کر پاگل ہو جائیں۔ اور فرمائیے بالوں کا سٹائل اگر ایک دفعہ وہ گچھا لہرا دے، زلفیں لہرا دے، سب لوگ اس کو دیکھ کر دیوانے بن جائیں۔ ہم دیوانے بنے ہوئے ہیں، یہ ٹی وی کے اوپر یہ کیوں بٹھائی ہوئی ہیں عورتیں انہوں نے، یہ زنا کی کاروبار کرنے کی ترتیب پر، آنکھوں کا زنا، یہ جتنی اینکر بیٹھے ہوئے ہیں، اینکرنیاں خاص کر کے بے پردہ عورتیں ٹی وی کی سکرین کے اوپر، یہ سارے پاکستان کو زنا کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ جتنے مالکان ہیں ٹی وی کے، یہ زنا کی کمائی کھا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ عورتیں بٹھائی ہیں کہ ہماری ریٹنگ بڑھے، ہماری تعداد بڑھے، لوگ ان عورتوں کو دیکھتے ہیں، مردوں کا پروگرام نہیں دیکھتے۔ اور پھر یہ عورتیں یوں بالوں کو سامنے اپنے سینے پہ رکھتی ہیں۔ یہ مرنے کے بعد عورت کے لیے حکم ہے کہ بال پیچھے پھینکو، یہ مرنے سے پہلے یہ سینے کے اوپر بال رکھتی ہیں۔ یہ سب بے حیائی کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری آنکھوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔